جی ناظرین، آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ٹائم ہوا ہے ہمارے پاس اقوال معصومین کا، ہدایت کی بات کا۔ اس میں ہم اقوال معصومین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو شروع کریں گے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی منافق حضرت علی علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن حضرت علی علیہ السلام سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر! کیا صاف صاف فیصلہ ہے، کیا سامنے کی بات ہے، کتنا کھول کے بیان کر دیا۔ اب اس کو مزید مطلب یہ بات ایسی ہے کہ اس میں کوئی تشنہ تفسیر نہیں ہے، یہ بات بالکل سامنے کی بات ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں سے، بعض خطیب، بعض ممبروں سے باقاعدہ اس کے اگینسٹ کام ہوتا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو امتی بھی سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جو ہے وہ بخشش کی امید بھی لگائے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ سامنے سے مولا فرماتے ہیں کوئی منافق ہی ہوگا جو آپ سے محبت نہیں کرے گا، یعنی کوئی منافق ہی ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرے گا، اور کوئی مومن حضرت علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ بالکل سامنے کا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا ہے، 4 دن کی ہے، آج ہے، کل انسان کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ ہر انسان جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، سب جاتے رہے ہیں۔ کتنے ہی مذہب اور ملت بن جائیں، کتنے ہی جو ہے وہ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں، مگر ایک چیز کا انکار تمام بنی نوع انسان نہیں کر سکتے، وہ ہے موت، کہ یہاں پر جو آیا ہے اس کو بالآخر جانا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ تھوڑی سی جو زندگی ہے، یہ چند ایام کی، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کس وقت انسان کی آنکھ بند ہو جائے، اس کی چلتی ہوئی سانسیں رک جائیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ اس حدیث کی طرف غور کرنا ہوگا، پھر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا کہ یہ فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر سیدھا سیدھا مومن اور منافق کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ اپنے دل میں محمد و آل محمد کی طرف سے دشمنی نہیں رکھتا، آگ محسوس نہیں کرتا، اس کو چاہیے ہے کہ وہ اپنی ماں کو دعا دے، اور جو ایسا کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر پیدائشی طور پر یہ معاملات ہیں، اس کا کیا کہہ سکتے ہیں، دعا کی جا سکتی ہے پروردگار کے حضور، التجا کی جا سکتی ہے کہ پروردگار جس کی بھی ہدایت ہو سکتی ہے، جس کے اندر بھی یہ بیماری، یہ ناسور، یہ وائرس پایا جاتا ہے، پروردگار اگر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس کی اصلاح کر دے، نہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے بہتان لگائے، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے بہتان لگائے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ اللہ اکبر! مطلب بہت ساری چیزیں، مطلب بہتان لگانا، ایک جھوٹی حدیث گڑھنا بھی تو بہتان لگانا ہے۔ تو جو آپ نے نہیں فرمایا وہ آپ کے نام سے بیان کر دینا، جس طرف آپ نے نہیں چاہا کہ امت کی توجہ ہو، امت اس طرف ایسا کام کرے، وہ آپ کے نام سے بیان کر دینا، یعنی جھوٹی حدیثیں گڑھنا، ان کے کارخانے لگانا۔ یہ بنو امیہ کے دور میں بہت ہوا۔ پورے کارخانے تھے، پوری فیکٹریز چلتی تھیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جھوٹی حدیثیں گڑھ کر اور کتابوں کو بھر دیا گیا، جو کہ آج تک اختلاف امت کا جو ہے وہ سبب بنا ہوا ہے، کہ ہر فرقے کے ہاتھ میں کچھ احادیث ہیں اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق نہیں کرتے، اس کو جو ہے وہ قرآن کی آیات کے ساتھ نہیں ملاتے، چونکہ معیار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیار دے کر گئے ہیں کہ ہماری جو احادیث ہیں، جو ہمارا کلام ہے، اس کو قرآن سے پرکھ لو، اگر وہ اس کے عین مطابق آ جائے تو وہ ہمارا کلام ہے، ورنہ وہ ہمارا کلام نہیں، دیوار سے دے مارو، کیونکہ اس کی کوئی حرمت ہی نہیں ہے، وہ ان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو صاف صاف یہاں پر بیان ہوا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے بہتان لگائے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے اور رخ بھی ہیں، مطلب کہ جھوٹا خواب بیان کر دینا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یا یہ کہ کسی بھی آیت کو خود ہی مطلب اس کی کسی حدیث کی تفسیر کر ڈالا، یہ تمام چیزیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ ایک اور جگہ پر حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں کا انجام نہ دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر! انسان کو انسان کا شرف سکھانے کے لیے محمد و آل محمد کو خدا نے زمین پہ بھیجا۔ آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت بات ہے کہ گناہوں کا انجام کر کے، گناہ انجام دینے کے بعد انسان توبہ کرے۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان گناہ انجام ہی نہ دے؟ مطلب وہ توبہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ اتنا انسان کے اندر شعور ہو، اتنا اس کے اندر معرفت ہو، اتنا چیزوں کو درک کرنے کی صلاحیت ہو کہ وہ گناہوں کے انجام دینے سے پہلے ہی شیطان کی
چالوں کو سمجھ لے اور اس سے اپنے آپ کو بچا لے کہ بعید ہے کہ بعد میں توبہ کرنی پڑے اور دل کبھی مطمئن ہو کبھی مطمئن نہ ہو، کبھی نگاہیں جھکی رہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے دانا ہوں، اتنے زیرک ہوں کہ گناہ نہ کریں، شیطان کے وار کو سمجھ جائیں اور وہاں پر اپنے آپ کو سٹاپ کر لیں اور پروردگار کی توحید، اس کی تمجید، اس کی تعریف کو بیان کرنے لگیں، لاحول پڑھنے لگیں، اس کی قدرت سے کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں، شیطان ملعون سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی، خدا کی پناہ میں جانے کے لیے التماس کریں۔ ایک اور قول جو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے محروم انسان کی ظاہری نگاہ بھی نیکی سے محروم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی دل کی نگاہیں نہیں کھلتی، جو قلب کی نگاہوں کو نہیں کھولتا، جو گناہ پہ گناہ، معصیت خدا پہ معصیت خدا کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی قلب کی نگاہیں جب بند ہو جاتی ہیں تو مولا فرماتے ہیں جب قلبی نگاہ بند ہوگی تو ظاہری نگاہوں سے بھی نیکی سے محروم ہو جائے گا، وہ بھی نیکی سے محروم ہو جائیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لشکر اعدیٰ نے امام حسین السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور آخری حملہ شروع ہوا تو اس وقت امام حسین السلام نے کمال جملہ کہا جو کہ آج تک ہر مقتل کی زینت بنتا ہے، ہر جگہ جہاں پر بھی مقتل بیان ہوتا ہے اس کو ضرور پڑھا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم ایک آزاد انسان بھی نہیں بن سکتے؟ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں مگر تم پھر بھی حملہ کرتے ہو اور میرے خون سے ہاتھ رگنا چاہتے ہو؟ تم مجھے دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو، مگر تم میری باتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے شکموں میں حرام پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب انسان حرام کھائے گا، معصیت خدا کرے گا، بہت سارے امور میں جو ہے وہ خدا کی معصیت کا مرتکب ہوگا تو دل کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ دل کی آنکھیں بند ہونے کے ساتھ یہ کھلی ہوئی آنکھیں جو زمانے کی ہر شے تو دیکھ لیتی ہیں مگر نیکی سے محروم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں اس سے قبل کہ ہمارے جانے کا ٹائم آئے یا یہ جوانی ڈھلے اور پھر اس کا حساب ہو تو ہمیں موقع غنیمت سمجھ کر ابھی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے راستے کو الگ کر لینا چاہیے اور راستہ ادھر اس سمت میں لے جانا چاہیے جس سمت میں ہمیں محمد و آل محمد نے سمجھایا جو خدا سے جا ملتا ہے۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں بری عادت پر غلبہ پا لینا افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بری عادتیں جب انسان کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، مگر ایک جگہ حدیث میں آیا کہ جب آپ اس کو چھوڑنے جاتے ہیں، جب آپ اس سے، یہ شاید نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے کوٹ کیا گیا ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے کہ اس بری عادت کو چھوڑے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی راسخ ہو چکی ہے آپ کی عادت میں، کتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اس کو چھڑائے نہیں چھوٹتا۔ تو اس لیے مولا فرماتے ہیں بری عادت پر غلبہ پا لینا افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے خدمتگار ہیں۔ پوچھا گیا کہ مولا خدمتگار سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک دوسرے کے برادر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہاں خدمتگار مددگار کے معنوں میں استعمال ہوا کہ مومنین ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف و ایذا پہنچا کے خوش نہیں ہونے والے بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت کو جو ہے وہ جو بے چینی اور اضطراب ہے اس کو کم کرنے والے ہیں، ان کے دکھوں کو کا مداوا ان کے لیے مرہم لے کے کھڑے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم بھی اس طرف رجوع کریں اور جس طرح سے ائمہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں یا ہم ان سے وابستہ اپنے کو کہتے ہیں تو ہم کو اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں ویسا ہی بنانا ہوگا۔ ایک آخری قول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا ایک شخص سے امام نے پوچھا، معذرت چاہتا ہوں، کہ کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ جی مولا میرے پاس بیٹا ہے میرا۔ تو امام نے فرمایا اپنے بیٹے کے ساتھ نیکی کر، کیونکہ بیٹے پر احسان کرنا ثواب میں ماں باپ پر احسان کرنے کی طرح شمار ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اگر سامنے سے بات دیکھی جائے تو چونکہ بیٹے پر احسان کرنا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی طرح شمار ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کی نسل ہے۔ اگر اس کے اندر دین جاری ہوگا اور وہ اپنی زبان سے پروردگار کے کلمے کو دہرائے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا، اپنی سیرت میں طہارت و پاکیزگی پیدا کرے گا اپنے باپ کے فرمودات کے مطابق، اس کی تربیت کے مطابق، تو یہ تمام تربیت کا صلہ ان کے آباء و اجداد میں دیا جائے گا، کیونکہ خدا بہترین حساب کرنے والا ہے۔ جو انسان وراثت میں چھوڑ کر جاتا ہے وہی اس کا وارث، جو وراثت میں اس کا ترکہ بٹتا ہے، اور بہترین وراثت جو ہے وہ علم کو چھوڑ کے جانا ہے،
ایسی قلم دعوات چھوڑ کے جانا ہے، اس پر علم لکھا ہوا ہو، اس کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہو، اس کے اوپر نورانی کلمات لکھے ہوں، اس سے بہترین وراثت انسان کے لیے اور کچھ نہیں۔ تو ناظرین یہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے سیگمنٹ کا اختتام کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان تمام بہترین کلمات کے اوپر، ان بہترین راستوں کے اوپر، بہترین ہدایت کی باتوں کے اوپر ہمیں بھی اور آپ کو بھی جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق انجام دے، تاکہ ہماری زندگیوں میں بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے۔ ناظرین جو کہ اب اس کے بعد جو ہم کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ تو تھے ہمارے روٹین کے سیگمنٹس جو کہ ہم نے کیے۔ اب ہمارے پاس ہے جو کہ اس وقت حالات حاضرہ میں جو کہ ہمارا سیگمنٹ ہے عالمی جائزہ، اور اس کے اندر جو قیامت برپا ہوئی مینا کے اندر، جو حجاج کرام کے ساتھ سلوک ہوا، جو جس طرح بہمانہ طریقے سے وہاں پر اموات ہوئیں، وہ شہید ہوئے، ان تمام چیزوں کے بعد دھیرے 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 چیزیں اور کھل رہی ہیں، چیزیں رپورٹیں آ رہی ہیں، کچھ ویڈیوز کلپس، کچھ تصاویر جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے ریڈی کی ہیں، ابھی سے کچھ دیر کے بعد آپ ہماری اسکرین کے اوپر ملاحظہ کر سکیں گے۔ تو جیسے ہی ہماری اسکرین پر ہم درخواست کریں گے اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پہلی ویڈیو کو پلے کرنا شروع کریں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آل سعود کی فیملی سے ایک پرنس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ خلاف شرع گاڑی، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ یہ آپ کو پوری دنیا میں کوئی میڈیا نہیں دکھائے گا جو کہ ان کا نمک خوار میڈیا ہے، جو کہ ان کے پیسوں پہ، ان کے ٹکڑوں کے اوپر آل سعود کے پلہ ہے، وہ کبھی نہیں دکھائے گا۔ وہ صرف اپنی نااہلی چھپانے کے لیے، اپنی اوپر سے الزام اتارنے کے لیے، اپنے سر سے، جو کہ ان کی اتنی بڑی نااہلی کی وجہ سے اتنے لوگ جان کی بازی ہار گئے، اور جو پھر ان کے ساتھ سلوک ہوا، وہ میں ابھی آپ سب تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ پہلی ویڈیو سے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر حجاج کرام پیدل ہوتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں، وہاں پر تمام راستوں کو بند کر کے اور حجاج کرام کو روک کے وہاں پر ایئر کنڈیشن گاڑی سے جو ہے وہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ یہ اب چیزیں چونکہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ میڈیا کا دور ہے، اب لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح کے اور کلپس بھی ناظرین ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنے والے ہیں۔ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے ہماری اسکرین کے اوپر۔ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حجاج کرام کے ساتھ کتنا بہمانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کو دوڑ لگاتے ہوئے، بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پیچھے آپ کو کچھ شرطے نظر آ رہے ہیں جو کہ ان کو احراموں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں۔ اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ جو کہ بڑے بڑے عہدوں پر تھے، بڑے بڑے شخصیات ہیں، ان کو جو ہے وہاں ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور بعد میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بعض لوگ مردہ مل گئے، بعض لوگ یہ فلاں جگہ کے ہائی آفیشلز تھے، یہ سابق جو ہے وہ لبنان کے ایرانی ایمبیسیڈر تھے، مگر ویڈیو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ویڈیو دکھا رہی ہے کہ جہاں پر دم گھٹنے سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا ہے، جو کہ آپ اس وقت ہماری اسکرین کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر حرمت ہے حرم کی، کس قدر حرمت ہے حجاج کرام کی، مگر اللہ اکبر، ایک ایسی قوم کے ہاتھ، ایک ایسی بدترین مخلوق کے ہاتھ جو ہے وہ حج کی باغ دوڑ آئی ہوئی ہے، جو کہ حرم خدا کو جو ہے وہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں، جو کہ پورے مسلمین کے لیے جو ہے وہ مقدس مقام ہے، مگر وہ نہ تو اس کو مقدس جانتے ہیں، نہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو عبادت کرنے دینا چاہتے ہیں، بس جیسا ان کا جی چاہتا ہے، جو ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ ہماری اسکرین پر صاف طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سلوک کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور ویڈیو ہے ناظرین جس میں آپ یہ مسجد نبوی کی ہے، جہاں پر آپ جوتے پھینکے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک مخصوص گروہ کی جانب سے، جو کہ مخالف ہے قبروں پر زیارت کرنے کا۔ جب وہاں پر حجاج کرام آئے، زائرین ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور مسجد نبوی کا تقدس پامال کر کے ان کے اوپر جوتوں کی بارش کی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیروں سے چپلیں وغیرہ اور شوز اتار کر جو ہے وہ زائرین کے اوپر مارے جا رہے ہیں۔ یہ سویلائزیشن رہ گئی ہماری آپس میں، جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا دین جو کہ پوری عالم بشریت کے لیے نجات دہندہ ہے، جو کہ تمام کو تعلیم دے رہا ہے، ہر ایک کو سویلائزیشن سکھا رہا ہے، مگر نہیں سیکھی تو ہم نے نہیں سیکھی، نہ ہم نے حجاج کا احترام کیا، نہ ہم نے خانہ خدا کے حرمت کا جو ہے وہ پاس کیا، نہ ہم نے مسجد نبوی کا پاس کیا۔ آپ اس وقت ہماری اسکرین پر مسجد نبوی کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو باقاعدہ ایک حملہ آور گروپ کی جانب سے زائرین کے اوپر جوتوں کی بارش ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں، آپ ہماری اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں۔
تو یہ جو ہے وہ حجاج کرام کی، زائرین کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائر ہیں، جو کہ ان کے مہمان ہیں، ان کا جو ہے وہ آل سعود کس طرح استقبال کروا رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ایک وحشی گروہ ان کے ساتھ سلوک سے پیش آ رہا ہے، جس میں ان کو جوتے مارے جا رہے ہیں، جوتے گھسیٹ گھسیٹ کے پھینکے جا رہے ہیں، ان کے اوپر چپلیں ماری جا رہی ہیں۔ تو ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے، شکوہ کریں گے کہ پروردگار تو ان سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو چھڑا، پروردگار یہ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح کی قوم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر مسلط ہو گئی، جن کو نہ حرمت کا خیال ہے، نہ خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال ہے، نہ ان کو جو ہے وہ حجاج کرام کی حرمت کا خیال ہے، نہ ان کو مسجد نبوی کی حرمت کا خیال ہے۔ یہ جب چاہیں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں ماریں، جب ان کا جی میں آئے جو ہے یہ حجاج کرام کو احراموں سے پکڑ کر گھسیٹیں، جب ان کا جی میں آئے یہ تیری مسجد نبوی جو کہ اتنی باعظمت جگہ ہے وہاں پر تیرے رسول کا دل دکھانے آ جائیں۔ پروردگار یہ تمام چیزیں ناظرین آپ کے سامنے ہیں۔ اب کوئی بھی میڈیا ان کی جو ہے وہ حق نمک ادا کرتا رہے، اس کے اوپر پردہ ڈالتا رہے کہ نہیں جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، بہرحال اس وقت تمام چیزیں جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں، اور آپ ہماری اسکرین پر باقاعدہ طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج کرام کے ساتھ شرطوں کا سلوک، ان کو احراموں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ کتنے مقدس احرام ہیں جو کہ خدا کی خاطر انہوں نے پہن رکھے ہیں، یہ کتنا مقدس سفر ہے جو کہ انسان زندگی میں ایک آدھ بار کر پاتا ہے، مگر مہمان خدا کے ساتھ اتنا وحشی سلوک، اتنا درندگی، اتنا جو ہے وہ ظلم اور بربریت کی انتہا آپ اپنی ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حجاج کرام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کوئی چیز بھی ناظرین رکے گی نہیں، جہاں پر دھوکہ دیا جائے گا، جہاں جھوٹ بولا جائے گا، جہاں پر یہ کہ آل سعود کے اوپر پردہ ڈالا جائے گا، ان کے جرائم کے اوپر، ان کی جنایات کے اوپر، تو خدا کی قسم خدا نے انتظام کر رکھا ہے۔ بعض جگہوں سے آواز اٹھے گی، ہم ضرور آواز اٹھائیں گے، ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے، ہم ضرور اپنی پوری کوشش کر کے جو کچھ ہمیں فوٹیج میسر ہوں گے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہماری ٹی وی اسکرین کے اوپر، جو کہ میں ان ناظرین کے لیے اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مسجد نبوی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حجاج کرام کے ساتھ، زائرین رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ بدترین تشدد ہو رہا ہے، ان کو جوتے گھسیٹ کے مارے جا رہے ہیں۔ یہ آل سعود کی کارروائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسا گروہ جو کہ نظریات میں بہت سخت ہے، جو کہ قبور کے چومنے کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہیں، مگر وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر آئے ہوئے زائرین کا کس طرح سے مہمانداری کر رہے ہیں، ان کے اوپر جوتوں کی بارش کی جا رہی ہے، ان کو چپلیں ماری جا رہی ہیں، ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا جا رہا کہ اس سے خالی جو ہے وہ نظریاتی معاملہ نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ مسجد نبوی کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ یہ ایک شہزادے صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کنکریاں مار رہے ہیں، پھر کتنا ازدحام ہوا ہوگا، کتنی جو ہے وہ قطاریں لگی ہوں گی، کتنا حاجیوں کو روکا ہوگا، کتنے لوگوں کے دم گھٹے ہوں گے۔ اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کو تو اپنی منمانی کرنی ہے، چونکہ خانہ خدا پر یہ اپنا تسلط سمجھتے ہیں، یہ اس کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فوٹیج کے اوپر اگر ہم خالی گفتگو کریں، خالی بات کریں اور ثبوت سامنے نہ رکھیں، چیزیں نہ دکھائیں، تو یہ کہا جائے گا کہ جی یہ جو ہے وہ آل سعود کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ بلا وجہ میں جو ہے وہ ان کو بدنام کر رہے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کا بالکل برعکس ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ مگر الحمدللہ جتنا بھی ہم پروردگار کا شکر ادا نہ کریں وہ کم ہے کہ آج 1000 سال کے بعد ہمارے پاس یہ نعمت خدا نے ہمیں نصیب کی ہے ہدایت ٹی وی کی شکل میں، کہ یہ اس کے اوپر جو ہے حق اور سچ باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے، فوراً بیان کیا جاتا ہے۔ جو بھی فوٹیج ہمیں میسر ہوتی ہیں، جو بھی اس کے حقائق ہوتے ہیں، ہم یہاں پر بانگ دہل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے ناظرین، ہم نے آپ کو مسجد نبوی کی حرمت بھی دکھائی کہ وہ کس طرح سے پامال کی گئی، ہم نے آپ کو حجاج کرام کے ساتھ سلوک بھی دکھایا جن کو احراموں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، وہاں پر شرطوں نے ان کو جو ہے وہ، اور وہ اس کے خوف سے، شرطوں کے خوف سے، جو خدا کے مہمان ہیں، جو عرص مقدس پر آئے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، جو کہ آپ کی اکانومی میں پیسہ ڈالنا ہے، آپ کی سال بھر کی آپ ان کی پیسوں پہ تو عیاشی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک روا رکھا، جو کہ مہمان تھے خدا کے، آپ نے ان کو جو ہے وہاں پر دم گھٹ گئے، آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اپنی یہ نہیں کہ اپنی نااہلی کو جو ہے وہ اس کا اقرار کرتے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ بعض جگہوں سے لیڈرز نے یہ بھی کہا کہ آل سعود کو اس کے اوپر باقاعدہ
اعتراف کر لینا چاہیے اپنی نااہلی کا، اور یہ تمام حج کے معاملات جو ہیں وہ OIC کے، عرب لیگ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ تمام اسلامی ممالک کے جو ہے وہ اس کی کمیٹیاں بنا کے ان کو سپرد کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بالکل حج کے معاملات چلانے سے بالکل لاچار ہو چکے ہیں، بالکل ضعیف نظر آ رہے ہیں۔ کبھی کرین گر جاتی ہے تو کبھی کچھ ہوتا ہے، اس کو حادثات نہیں کہیں گے بلکہ یہ ایک منظم سازش کے تحت، جو استعماری قوتوں کی پشپنائی کے تحت جو ہے وہ اس مقدس فریضے کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اتنے حاجیوں کا خون کیا گیا، ان کو کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دی گئی۔ کچھ فوٹیج بھی ہیں، ہم ابھی بریک پہ جائیں گے، اور جب تھوڑی دیر میں اب جب ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ فوٹیج بھی ہیں جو کہ چیخ چیخ کا کہیں گے، جس کے اوپر شاید کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ فوٹیج خود چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوں گی۔ بعض تصویریں ایسی ہیں جس کو ناظرین ہم کہتے ہیں کہ تصویر بولتی ہے، تو وہ تصویریں بول رہی ہوں گی کہ یہ حاجیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ باقاعدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جن لوگوں نے جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا، کیونکہ بہت سارا ہمارا پاکستانی میڈیا بھی اور مختلف جو میڈیا ہے جو کہ نمک خوار ہے آل سعود کا، جن کو ان سے پیسے ملتے ہیں، وہ خاموش ہیں، بالکل گم سم بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے منہ کے اوپر تالے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ نہ کبھی ایسی آپ کے سامنے چیزیں پیش کریں گے، نہ وہ آپ کو ان تصاویر کے بارے میں کبھی آگاہی دیں گے، مگر ہم وہ ضرور آپ کو دکھائیں گے، اور اس میں دکھائیں گے کہ حجاج کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کس طرح ان کو ایک انسان بھی نہیں سمجھا گیا، کیا ان کے ساتھ رویہ رہا۔ یہ تمام چیزیں جو ایک مختصر سے بریک پر ہم جا رہے ہیں، اور بریک سے واپس آئیں گے تو وہ تمام فوٹیج جو کہ چیخ چیخ کے ان کی مظلومیت، حجاج کی مظلومیت کو بیان کر رہی ہوں گی، حرم کی پامالی کو بیان کر رہی ہوں گی، مسجد نبوی کی پامالی کو بیان کر رہی ہوں گی، وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے اوپر۔